السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی باجی آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. ہاں جی، آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ صبا ٹھیک ہے آپ لوگ؟ جی جی باجی الحمدللہ. ٹھیک ہے. کوئی کیونکہ تھوڑی سی انٹریکشن مجھے اس لیے تھوڑی شروع میں چاہیے ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ساتھ میرے لوگ ہیں نا. اچھا، آج کا ٹاپک از ویری انٹرسٹنگ. مطلب اس طرح سے بھی کہ سوسائٹی میں جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح ہماری دنیا ہے اور اس دنیا میں جس طرح سے ہم کھپے پڑے ہیں، تو لگتا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ آپ کے سامنے اس کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں کہ ہم اس سیشن سے کیا حاصل کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ میں سٹارٹ کرتی ہوں. جی، یہ ٹاپک دیکھ کے آپ کو کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ مینٹل ہیلتھ اینڈ اسٹریس تو میں نے اس کا نام لکھا ہے، لیکن فرام کیوس ٹو کام، نیویگیٹنگ مینٹل ہیلتھ. اور یہ چیز جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ سیشن میں اللہ نے چاہا تو حاصل کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. اب یہ مینٹل ہیلتھ از بیٹل اور بیلنس، وٹ ڈز اٹ مین؟ اور یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کا مطلب کیا ہے اس میں؟ کیونکہ جو ہی مینٹل ہیلتھ کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا لفظ آتا ہے، کیا پاپ اپ ہوتا ہے؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ مینٹل ہیلتھ کے آنے سے آپ کے ذہن میں کیا لفظ آتا ہے، تو آپ مجھے اپنا بتائیں گے اور چیٹ باکس میں لکھیے ذرا. میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کس لیول پہ ہیں. مینٹل ہیلتھ، اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہو تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ایک دم؟ جی، چیٹ باکس میں لکھیے. ہوں، کسی نے لکھا ہے؟ شکر گزاری، سکون، ماشاء اللہ. اور بیٹل، ٹھیک ہے. مطلب اگر ٹرو لکھیں گے نا تو انشاءاللہ پھر سولوشن بھی ٹرو ملے گا انشاءاللہ. گریٹیچیوڈ، ٹینشن فری، ٹھیک ہے. اور پیس آف مائنڈ، گڈ، ویری گڈ. اور وہ ورڈز ابھی بھی نہیں آئے جو اس وقت سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہیں اور انہی کے اوپر میجورٹی بات کر رہی ہوتی ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ شاید وہی والی بات ہے کہ پھر قرآن اور ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو شاید آپ لوگوں کا تو بالکل ہی ڈفرینٹ مجھے رسپانس آ رہا ہے. لیکن جو ہی میں کسی اور سیشن، کسی اور کلاس میں یہ اگر آ رہی ہوتی ہوں تو نارملی کیا ہو رہا ہوتا ہے، جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ حیران کر دینے والی ہیں اور وہ بہت کامن ہے، اور وہی اصل میں کامن ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اسٹریس، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے انزائٹی، اوور تھنکنگ، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پیس اینڈ بیلنس. لیکن الحمدللہ اگر ہمارا یہ گروپ پیس اینڈ بیلنس والے لوگ زیادہ ہیں تو انشاءاللہ پھر میرا سیشن آسان ہو جائے گا میرے لیے انشاءاللہ. جی، وائی مینٹل ہیلتھ از امپورٹنٹ؟ بیکاز مینٹل ہیلتھ isn't a luxury, it's your foundation. کریکس ان مائنڈ لیڈ ٹو کریکس ان لائف. اور یہ سچی بات ہے، کیونکہ اگر ذہن ٹھیک نہیں ہے، سوچ ٹھیک نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، تو سمجھیے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ چیز اہم ترین ہے کہ ہیلدی مائنڈ از دا کی ٹو اے پاورفل لائف. جتنی زیادہ ہماری ذہنی صحت اچھی ہوگی اتنا زیادہ اسٹرانگ لائف ہم گزار سکیں گے. اچھا، اس میں بہت اہم چیزیں جو آج کی سوسائٹی میں میں نے بہت کامن دیکھی ہیں، کیونکہ اکثر لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں. اور یہ بات اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہیو یو ایور فیلٹ اوور ویلمڈ، کبھی آپ نے اسٹریس، ایموشنلی ایگزاسٹڈ، آپ نے یہ کوئی فیلنگ فیل کی ہو؟
یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، لیکن کیا سچ بتائیں آپ کو کبھی کوئی سٹریس یا ایگزوشن یا کوئی اس طرح کی فیلنگ ڈیولپ ہوئی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ آپ کی ذہنی صحت خراب ہو رہی ہے؟ اگر ہوئی ہے کبھی تو 1 لکھ دیں، اور اگر کبھی نہیں ہوئی تو 2 لکھ دیں چیٹ باکس میں، جی میں دیکھوں گی، جی دیکھتے جائیے 111۔ اچھا یہ چیز ہے، ٹھیک ہو گیا، چلیں اس سے ہم کسی حد تک ڈائگنوزز کی طرف آتے ہیں کہ اگر یہ ہوا ہے۔ اچھا آپ نے یہ بھی لوگوں سے سنا ہوگا کہ یہ بات خاص طور پر کہ اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو تو سٹریس ہونا ہی نہیں چاہیے، ایمان والوں کو بھی سٹریس ہوتا ہے، حالانکہ یہ باتیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ ایمان والوں کو بھی سٹریس ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبیوں کی آپ دعائیں دیکھیں تو انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور کیسے کیسے مدد مانگتے تھے، اور ان دعاؤں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سٹریس ان کو بھی ہوتا تھا، اور یہ سٹریس ہونا جو ہے وہ ایمان کے تقاضے کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کوئی سٹگما بھی نہ سمجھیں، یعنی ہماری سوسائٹی میں جو ہی ذہنی صحت کی بات آتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف پاگل ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے میڈیکل لائن میں پاگل تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، آپ نے آج تک مطلب استغفر اللہ، یہ پتہ نہیں یہ ٹرم بھی کہاں سے ایجاد ہوئی ہوگی، مجذوب اور وہ لوگ جن کو بالکل ہوش و حواس نہ ہو وہ تو بہت کم ہوتے ہیں، وہ تو اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے۔ جو سائیکیٹرک ایشوز ہوتے ہیں ان کے تو ڈائگنوزز ہوتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو ذہنی صحت سے متعلق پاگل پن کہہ دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، لوگوں کو کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے، لیکن وہ کنسلٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز ان کے لیے پھر اور بھی ٹراما اور بھی تکلیف بن جاتی ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ایمان کے باوجود بھی سٹریس ہو جایا کر سکتا ہے، ایمان کے باوجود بھی انزائٹی، ڈپریشن، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ان سب چیزوں کا علاج موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا علاج جو ہے وہ ہمارے دین سے ہو جاتا ہے، اور دین سے علاج اگر نہ ہو سکے تو بھی مطلب کاؤنسلرز، کوچرز، اور ہم یہ بہت سارے کوچز یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ یہ والی اویئرنیس ہمارے پاکستان میں تو خیر شاید ابھی کسی حد تک ہے، لیکن باہر کی دنیا میں تو اب بہت زیادہ یہ چیز آ گئی ہے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایشوز فزیکل ہیلتھ ایشوز سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اپنے بارے میں، جیسے میں نے ایموشنل انٹیلیجنس میں آپ کو ایک بات سمجھائی تھی، جو پہلا پوائنٹ تھا میرا، کہ ٹرو سیلف اسیسمنٹ کریں، اپنے بارے میں صحیح سے بات، اپنے بارے میں صحیح پہچان، اپنی معرفت صحیح سے ہوگی تو پھر ہی چیزوں کا علاج بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب ہم آپ کو ریفرنس بتائیں گے کہ اس اسٹگما کو بریک کرنے کے لیے کہ ہیلپ لینا مینٹل ہیلتھ ایشوز میں یہ کیا ہے، یہ آئین سننا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر بہت روتے تھے اور نابینا ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایموشنل ایکسپریشن اپنے خاص طور پہ کمپینینز کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح ہوا کرتا تھا، اور اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جب ان کی گود میں ان کا انتقال ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، ایکسپریس کر رہے تھے اپنے غم کو، اور فرما رہے تھے کہ میرا دل غمگین ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، ہاں زبان سے کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ اپنے ایگزیکٹلی جو بھی فیلنگ ہے اس کا اظہار کیا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر مختلف طرح سے ریفلیکشنز میں، سپورٹ میں، جیسے جنگ خندق تھی اور پیٹ پہ خود بھی پتھر باندھا ہوا تھا، ایکسپریس کر رہے تھے کہ مجھے بھوک لگی بھی، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی جو تھی وہ پوری کی پوری ہر جگہ پر اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر کے گزری تھی۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں، مجھے اس چیز پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، ہماری عورتیں تو پھر بھی اپنے غم کا کوئی اظہار کر لیتی ہیں، ہمارے مرد تو اپنے غموں کا اظہار ہی نہیں کرتے ہیں، اور اندر ان کی جتنی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے نا، اتنی شاید پھر عورتوں کی مینٹل ہیلتھ، عورتیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو زیادہ خراب کرتی ہیں سوچ کے، اوور تھنکنگ کر کے، لیکن مرد اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے خراب کرتے ہیں کہ وہ ایموشنلی اپنے آپ کو، ایموشنز کو ایکسپریس نہ کر کے، اور سب کچھ لاجیکل ریزننگ میں انسان کو ایڈریس نہیں ہو سکتا، اس لیے ذہنی صحت جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جنگ حنین کا واقعہ ہے، جنگ میں جانے کے لیے انتہائی شوقین تھے، لیکن نہ گھوڑا تھا نہ سامان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے کہ میں جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو خود بھی کوئی سامان نہیں ہے۔ تو وہ صحابی
आंखों में आंसू लिए हुए वापस पलट गए। और आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने एक्सप्रेशन में आंखों आंखों से आंसू यानी उनके भी निकल आए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्सप्रेशन इंतहाई जहानत की अलामत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बॉन्डिंग होती थी फिर लोगों के साथ, और जो उनके साथ ताल्लुक आपका बनता था, वो शायद आज ये ताल्लुक हमें बनाना नहीं आता। क्योंकि हम समझते हैं कि हम किसी का गम दूर करने की तो खैर दूर की बात है, हम उनका गम कहीं जो है वो किसी तरह से हमसे, हम उस तरह के अल्फाज भी नहीं बोलते कि किसी किस्म की उनसे जो है वो ताज़ियत टाइप या उनकी काउंसलिंग हो जाए। तो mental health struggles are real and Islam acknowledges them and gives a holistic approach। पूरी तरह से इसको इस्लाम एड्रेस करता है, और अब हम देखेंगे कि वो किस तरह करता है। अब ये एक पूरा, मैंने पहले भी बहुत दफा ये बात हो चुकी है होलिस्टिक हेल्थ पे, कि बॉडी माइंड एंड सोल इनकी हार्मोनाइजेशन से ही हेल्थ अचीव होती है। ये नहीं हो सकता कि मेंटल हेल्थ जो है वो अकेली एक जहन है, दिल जिसका कोई वजन है और उसमें हम सोच रहे हैं, बल्कि ये माइंड हार्ट एंड सोल का बैलेंस है। और जितना ये बैलेंस आप अचीव करेंगे उतना उतना इंशाल्लाह हेल्दी होते चले जाएंगे। आज हमारा हुस्न सेहत का 4th बैच हमने शुरू किया अलहुदा में, मेन कैंपस में। तो उसमें हमने ये पूरे कॉन्सेप्ट हम देते हैं कि क्या है हेल्थ और किस तरह इसको अचीव करते हैं, और इन सारी डोमेन्स पे हम बात करते हैं। लेकिन आपके साथ थोड़ा चंक्स में ही होगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको अगर हम आज की दुनिया में ना सिर्फ ये कि खुद समझ सकें, अपने मसलों को हल कर सकें, किसी हद तक फिर अपने फ्रेंड्स और बहन भाइयों के मसलों को भी हल कर सकेंगे। ठीक है। अब इसके दो पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, एक इसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, दूसरा इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव है। और इस्लाम वालों को बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इस्लाम तो खुद पूरी एक होलिस्टिक गाइडेंस है। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी जब सामने आ जाता है तो बंदे को काफी वैलिडेशन हो जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रेटजीज किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो होता है इसमें आप देखें कि ये बेसिकली अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस देयर ओन एबिलिटीज, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कि किस तरह कोप करना है। अच्छा, इसमें इमोशंस भी आते हैं, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग भी आती है, और इसके अलावा इसमें थिंकिंग फीलिंग एंड रिस्पॉन्स टू लाइफ चैलेंजेस भी आता है। लेकिन जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है ना, वो थोड़ा सा डेलिकेट है और बहुत ही खूबसूरत है। इट्स अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन हार्ट सोल एंड इंटेलेक्ट। ठीक है। इट इज डीपली कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल वेलबींग, अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अल्लाह एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसमें इंसान के अंदर शुक्र गुजारियत और पेशेंस दोनों चीजें हों। और हमारा एक सेशन याद है आपको, ग्रेटिट्यूड पे भी हुआ था। और पेशेंस जो है वो रेजिलियंस और ट्रस्ट इन अल्लाह, ये जो है हार्डशिप्स को ओवरकम करने के लिए तवक्कुल भी असल में दिल ही की एक हालत का नाम है। आप देखें जो दिल होता है, दिल में कौन कौन से जज्बात होते हैं? जी बताइए, चैट बॉक्स में लिखें। दिल, दिल में क्या क्या कुछ हो सकता है? हम्म। प्यार, शाबाश, हसद, ईमान, मोहब्बत और तवक्कुल, शाबाश, गुस्सा, नफरत, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी दिल के अंदर दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से अपने दिल के ऊपर मेहनत करते हैं, या दिल के लिए किस तरह से कोशिश करते हैं। आप देखिए, ये जो दिल है ना, मैं इसकी बात इसलिए, मुझे बहुत ज्यादा दिल और दिमाग को, अक्सर आपको पता है ना मेरे लेक्चर्स में आपको चीजें मिलती हैं कि दिल जो है ना वो उसमें अल्लाह की भी डिमांड क्या है, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, कि ईमान वाले तो वही होते हैं जिनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत शदीद तर होती है। यानी मोहब्बत का तकाजा तो अल्लाह ने भी किया, लेकिन जब इंसान के दिल के दरवाजे खुल जाते हैं और उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा आती है, तो इसकी निशानियां क्या होती हैं? जी, किसी को पता है इसकी निशानियां क्या होती हैं? जब अल्लाह की मोहब्बत शदीद तर हो जाती है और इंसान तकवा, शुक्रगुजारी, फॉरगिवनेस, इसकी निशानियों में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बताई ना, वो बड़ी ही गौर तलब है। आपको पता है वो क्या निशानियां हैं?
جس کو شرع صدر کہا جاتا ہے، کہ انسان کو آخرت کا گھر اچھا لگنے لگ جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ انسان اپنے آخرت کے گھر کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے، اور دنیا کے گھر سے دل اٹھنے لگ جاتا ہے. یہ ہیں سائنز آف شرع صدر، سینے کا کھلنا، دل کے دروازے اللہ کی محبت میں شدید تر ہونا. یہ وہ لیول ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. اور یہ لیول جب اچیو ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے سٹریسز تو کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. اب یہ بات میں دوبارہ بھی کروں گی، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ علامتیں میرے نبی نے بتائی ہیں کہ جب دل کھل جاتے ہیں، جب اللہ کی محبت اصل میں انسان کے دل کو کھول دیتی ہے. اللہ کا توکل، اللہ پر ایمان، اللہ کا شکر، اللہ کے سامنے انسان کی عاجزی، اللہ کے سامنے انسان کو اختیار کرنا، اعمال کو اچھے سے اچھا کرنا، اللہ کی رضا کے کاموں میں مصروف رہنا، یہ سب ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے that the strong believer is better and more beloved to Allah than the weak believer although there is good in both، یہ حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں ذہنی صحت میں بھی مضبوط مومن بننا ہے. صرف فزیکل ایکسرسائز، ایکٹیویٹی، کھانا کم یا یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسٹرانگ مومن بنے تو ہمیں ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اور مینٹل ہیلتھ کی جتنی زیادہ آج کی دنیا میں ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، اتنی شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. What if I told you that peace isn't found in changing your circumstances but in changing your state of mind؟ اس بات سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ لکھ دیں چیٹ باکس پہ. جی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حالات اچھے ہو نہ ہوں، خیالات اچھے ہونے چاہیے. یہ بہت پرانی بات ہے. میڈیکل کالج میں میری ایک فرینڈ تھی، وہ یہ کہتی ہوتی تھی، اور میں اب اس بات کو جب انٹرپریٹ کرتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ساری دنیا تو ذہن کے اندر، دل کے اندر کی ہوتی ہے. باہر تو ساری دنیا ایسے ہی ہے، جو آج ہے وہی پہلے تھی، لیکن حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایمان کی اندر سے آتی ہے، اور اس ایمان کی حالت کے لیے ہمیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. Calm the mind, heal the soul, the power of spirituality, ذکر and mindfulness. جتنا ذہن سکون میں رہے گا اتنی روح کی ہیلنگ ہوگی. اور اس کے اندر جو کام ہے دو کرنے کے، وہ ہے ذکر الہی اور مائنڈفلنس. اور اس میں بھی آپ کو ڈیٹیلز بہت اچھے سے پتا ہیں، لیکن اسپرچویلٹی پرووائڈز اے سینس آف پرپز. جب تک انسان کے اندر پرپز نہیں آتا، ہمارا پرپز کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیا پرپز ہے ہمارا؟ ہمیں مطلب اگر میں کہوں کہ ہمارا پرپز، ہمارا آپ سب کو پتا ہے، اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا، اور اللہ کی خوشنودی، ہاں ٹھیک ہے، یہ ہمارا پرپز ہے. اچھا، اس کو دنیا میں کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے صرف 2-3 کام ہی ہیں، زیادہ کام نہیں ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ پرپز کیسے اچیو کر لیں گے آپ؟ اللہ کی مان کر، شاباش، اور عبادت کر کے. ویری گڈ، پہلا پوائنٹ آ گیا. دوسرا کیا ہے؟ پہلا عبادت ہے، دوسرا کیا ہے؟ شاباش. ویسے تو انہوں نے لکھا ہے انسانوں کے حقوق بھی، مطلب خدمت. پہلا اچھی سے عبادت کرنا، دوسرا انسانوں کی خدمت کرنا. خدمت کے رولز میں ہم سب اپنی اپنی خدمت کے طریقے کو پہچانیں کہ ہم کس طرح خدمت کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں خدمت کر کے. اور تیسری چیز ہے بہت ہی ضروری، وہ کیا ہے؟ دین کی دعوت. شاباش. یعنی لوگوں کو اس میسج سے کنیکٹ کر کے، جوڑ کے، ان 3 کاموں کو کرنا ہے ہم ایمان والوں کو. اور یہ 3 کام جتنے زیادہ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنی انسان کے اندر ایموشنل ریزیلینس آتی ہے، اتنی وہ خدمت جو ہے، وہ دیکھیں سوشل سپورٹ ہے، اور دعوت بھی سوشل سپورٹ ہے، اور انکریج پازیٹیو بیہیویئر دعوت کا ایک اہم ترین آؤٹ کم ہے.
تو میں کہتی ہوں نا کہ اگر انسان کو واقعی دین کو اپلائی کرنا آ جائے اور واقعی شرع صدر نصیب ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں اپنے آخرت کے گھر کو فوکس کرنا ہے اور آخرت کے گھر کی تیاری کرنی ہے، تو ہمارے تو سارے کے سارے کام ہی چینج ہو جائیں. جو ہم کر رہے ہیں ہم تو کچھ اور کر رہے ہوں، لیکن اسی سے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے دین کو اپلائی کرتے ہیں. بہت ہی زیادہ کچھ کر لیتے ہیں تو بس نماز اور روزے پہ دھیان ہوتا ہے، جبکہ نماز روزہ تو کیا ہے، اوپر کی چیزیں ہیں، لیکن اندر جو جڑوں میں چیز راسخ ہوتی ہے وہ اصل میں پھل لاتی ہے اور اچھے اخلاق بناتی ہے. اسی لیے ان تین چیزوں کو جو ہے وہ بندہ اچیو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ یعنی اسپرچولیٹی اور مینٹل ہیلتھ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور جتنا جتنا اسپرچولی آپ اور میں اللہ سے کنیکٹ کریں گے، جتنا جتنا ہمیں شرع صدر حاصل ہوگی، اتنا اتنا انسان جو ہے اس کے اندر ریڈیوس انزائٹی اور ڈپریشن ختم ہوتا چلے جائے گا. اور ایک بڑی مزے کی میں نے یہ ریسرچز ڈالی ہوئی ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا ان سے، کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر سے ایکٹیویٹنگ دا ریلیکسیشن رسپانس، یعنی جب ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کورٹیزول لیولز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو سٹریس ہارمون ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نروس سسٹم کا جو پیرا سمپیتھیٹک پارٹ ہوتا ہے وہ ریلیکس کرنا شروع کر دیتا ہے. انشاءاللہ یہ لفظ اگر یوز ہو رہے ہیں تو یہ مشکل نہ سمجھیے گا. یہ میڈیکل کے لفظ یوز کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کو نالج دینا ہے، مطلب جھاڑنا ہے، مطلب یہ کہ پوری کی پوری سائنس بھی مرہون منت ہے اللہ کے ذکر کی اصل میں. تو جتنا جتنا آپ اپنی نیگیٹو تھاٹس کو ریڈائریکٹ کرتے ہیں، جتنا جتنا آپ نیگیٹو تھاٹس کو ذکر کے ذریعے پازیٹیو کی طرف کنورٹ کرتے ہیں، اتنا اتنا آپ کا پیراسمپیتھیٹک ایکٹیویٹ ہو کے آپ کو ریلیکس کرتا ہے. اور اسی طرح سے آپ کے اندر ایک سینس آف پروٹیکشن آتی ہے. اللہ کا توکل اصل میں کیا پیدا کرتا ہے؟ انسان کے اندر سینس آف پروٹیکشن پیدا کرتا ہے، کمفرٹ پیدا کرتا ہے، اور اس کا فوکس اتنا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ کی وجود کا احساس رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے بیلیف سسٹم میں جب آتی جاتی ہیں تو اس کے غموں کو کم کرتی جاتی ہیں. اور یہ آیت اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، verily in the remembrance of Allah do hearts find rest. اور یہ ایک ریالٹی ہے. جتنا آپ ذکر کو اپنی عادت بنائیں گے، اور اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز، استغفر اللہ 100 ٹائمز، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 ٹائمز، درود شریف 100 ٹائمز، اور ساتھ میں آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والی جو پوری تسبیح ہے، جس میں انسان اللہ مغفر لی ورحمنی ورزقنی والی دعا پڑھتا ہے، اور ساتھ میں تو یہ تسبیحات انسان کو ایک ایسا سسٹم دے دیتی ہیں. کیونکہ جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو ہمارا جو برین کا کوگنیٹو پارٹ ہوتا ہے، جس کے اندر ہم لوگ کوئی بھی چیز جیسے میمورائز کرتے ہیں یا انالائز کرتے ہیں یا انیشیٹ کرتے ہیں، تو وہ پورے کے پورے نیورونز جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاتھ ویز کنیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ایک سے ایک جڑنے لگ جاتا ہے. اور جب یہ پاتھ ویز پازیٹیو کے لیے جڑنے لگ جاتے ہیں تو انسان کی پوری باڈی کیمسٹری بدل جاتی ہے، وہ نیگیٹو سے پازیٹیو میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ذکر کا سائنٹیفک فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. اور پھر دوسری اہم ترین چیز کیا ہے؟ مائنڈ فلنس. آپ کبھی بھی ڈونٹ جسٹ ایگزسٹ فار پریزنٹ، لائف از ہیپننگ ناؤ، آر یو پریزنٹ؟ اب اس سیشن میں آپ میں سے کتنے لوگ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پریزنٹ ہو؟ اگر پریزنٹ ہے تو 1 کر دیں، اور اگر کچھ بھی اور یاد آ رہا ہے تو 2 لکھ دیں، مجھے اندازہ ہو جائے گا مائنڈ فلنس کتنی ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ مبارک. اب جنہوں نے 2 لکھا ہے پھر ان کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ہم انٹریکٹیو بھی چل رہے ہیں اور ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر ذہن کہیں جتا ہوا ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے، تو پھر ہمیں کچھ کام اپنے ذہن پہ کرنے کی پریکٹیکلی اور ایکٹیولی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے کوشچنز اصل میں ہماری اپنی اسیسمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں. اب مائنڈ فلنس کے پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ مائنڈ فلنس کو اگر میں دین سے پوچھوں کہ مائنڈ فلنس آپ کس کو سمجھتے ہیں، تو کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوتا ہے مائنڈ فلنس دین میں؟ دین میں مائنڈ فلنس ہے؟ جی کیا ہوتا ہے مائنڈ فلنس؟ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز اللہ کا حکم ہے جس کو مائنڈ فلنس کہہ سکتے ہیں؟
مطلب کیسے کہا ہے اللہ نے؟ خشوع کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تقوی نہیں، خشوع، فوکس۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نماز میں پڑھنے کو کہا ہے اس میں بالکل فوکس رہنا، اس خشوع۔ اور مجھے لگتا ہے یہ مائنڈ فلنس کی ایک بہترین مثال ہے، لگتا نہیں ہے؟ یہ ہے۔ تو ریڈیوسنگ اسٹریس اینڈ اوور تھنکنگ، جب آپ مائنڈ فل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر اتنا اتنا یہ جو ہے اوور تھنکنگ کم ہوتی جائے گی۔ طیبہ یہ پہلے کر لیتے ہیں، بعد میں پھر میں کوشچنز لیتی ہوں، نوٹ کر لیں اپنا کوشچن، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ آپ سے پھر وہ لے لوں گی آخر پہ۔ اور پھر جتنا فوکس رہنے کی عادت ہوتی ہے، اچھا فوکس رہنے کی عادت بھی اصل میں انسان جب ذکر کرتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی بھی پریشانی آپ کو زندگی میں آ جائے، آپ کو فوراً پتا ہو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کو پریشان کرتے نہیں، اگر میری زندگی میں یہ میرے سارے اچھے اعمال کے باوجود پریشانی آ رہی ہے تو وہ آسان تک رہو شیئن وہ خیر الکم، تم امید ہے جس کو برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہو، تو پھر یقین رکھیں اس بات کا، پھر غم کس بات کا؟ لیکن دیکھیں ہم غموں میں ڈھال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کرتا ہی اچھا ہے تو پھر بتائیں رونا کس بات کا؟ لیکن یہ والی یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے، جس کو یقین مل جاتا ہے نا، اس کو میں سمجھتی ہوں اس کو کیا اور چاہیے ہوگا؟ یقین مطلب اللہ کے اوپر ایسا یقین کہ میرا رب تو ہے ہی خیر دینے والا۔ اس لیے انسان مائنڈ فلنس جب اس کو اچیو ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی بھی سٹریس آتا ہے وہ فوراً جب اس کے ذہن میں جاتا ہے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا، تو وہ کہتا ہے نہیں میرا اللہ تو اچھا کرتا ہے، اگر اس وقت یہ ہو گیا تو یقیناً اس کے اندر خیر ہے۔ اب وہ جو ہی اپنے آپ کو یہ آٹو پہ یہ والے کنیکشنز بنائے گا، آپ سوچیں اس کو کس چیز کا سٹریس ہوگا؟ اس کی ایموشنل ریگولیشن اپنے آپ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے کہ جب مثال کے طور پر کوئی سٹریس ہو تو ہمیں تو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم ہیں کہاں پر، ایک دم پینک میں آ جاتے ہیں، اور پینک میں آ کے ہمیں ہمارے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، جبکہ اس وقت اپنے آپ کو اس طرح کا رکھنا کہ میرے اندر یہ جگہ پہ میں موجود ہوں، اس یہاں پر کیا آواز آ رہی ہے، ہوا کیسی چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے، روشنی کیسی ہے، نظر کیا آ رہا ہے، یعنی یہ ساری ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جو ہم مائنڈ فلنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اور جب نماز میں کہا جاتا ہے کہ اپنی سجدہ گاہ کی طرف دیکھو اور اپنا پورا دھیان اسی پر رکھو، کیونکہ تم جو ہی نظر ہٹاؤ گے اللہ تم سے ہٹا لے گا، اس کی کیوں یہ تاکید کی گئی ہے؟ تاکہ تمہیں عادت پڑے اپنے آپ کو فوکس رکھنے کی۔ اور خشوع جتنا جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا اتنا سیلف اویئرنیس بھی انکریز ہوتی ہے، اتنی اتنی انسان کے اندر اپنے بارے میں یہ ڈائگنوسز آ جاتا ہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، اب میں کس چیز پہ، بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے مسئلہ یہ ہے جبکہ بات کوئی اور ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بوسٹ کرتی ہیں گریٹیٹیوڈ اینڈ کنٹینٹمنٹ کو۔ اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں مائنڈ فلنس حاصل کرنے کی، اور مائنڈ فلنس لیکن نماز میں، نماز کے پورے نبوی طریقے کو سیکھ کر نماز کو پڑھنا یہ خود ایک بہت بڑی مائنڈ فلنس کی مثال ہے، اور انسان کا دھیان اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں جاتا، تو اس کی زندگی کے غم تو ویسے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ نماز کے بارے میں آتا بھی یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز کی تو خوبیاں ہی اس طرح سے کمال ہو جاتی ہیں، کیونکہ جتنا جتنا مائنڈ فل ہوں گے اتنا اتنا نمازیں ہماری جو ہوں گی وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اسلام انہیرنٹلی پروموٹس مائنڈ فلنس تھرو صلاح، ذکر اینڈ ریفلیکشن، اور جتنا تفکر کریں گے اس سے بھی انسان کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی۔ جتنا قرآن بھی پڑھیں ریفلیکٹ کر کے پڑھیں، یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، یہ آیت، اس آیت سے میرے لیے کرنے کا کام تھنگس ٹو ڈو کیا ہے۔ اور قرآن repeatedly reminds believers to be conscious and their thoughts and actions وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے صبر کرنا ہے اور اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے۔ اور یہ وہ حسین طریقے ہیں جس سے غم تو غم رہتے ہی نہیں ہے، بندہ تو اللہ سے کنیکٹ کر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر جائیں تو باقی تو کسی چیز سے کیا غم۔ Every time you delay inner peace, your stress takes another step towards anxiety، اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے انر پیس کو کمپرومائز کرتے جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایڈریس نہیں کرتے، اپنے آپ سے بات نہیں کرتے، اپنی فکر کو آپ سولوشن کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ فکر کو فکر کے اوپر لاتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اسٹریس اور انزائٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل کلینکل ڈپریشن بھی اتنا بڑھ گیا، لوگوں کو نیند نہیں آتی، دو دو ہفتے تک اگر نیند نہ آئے تو ذرا فکر کریں، ذہنی صحت بہت خراب ہے۔ Every time you skip mindfulness, your mind gets hijacked by negativity. Every time you neglect zikr,
Your soul screams for relief, but you don't hear it. और हम अपनी रूहों को नहीं सुन रहे, हमारी रूहों को कुछ और चाहिए, और हम कुछ और कर करके अपने जिस्मों को भर रहे हैं, जिससे कि टॉक्सिसिटी हो जाती है, और बॉडी के अंदर जितनी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है उतना उतना इंसान का जो है वो सोच भी नेगेटिव होती चली जाती है। तो ये बहुत प्यारा एक तरीका है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कराती हूँ, मेडिकल के खास तौर पे स्टूडेंट्स को, कि पावरफुल 1 मिनट जिक्र चैलेंज। Close your eyes, take a deep breath, whisper Subhanallah wa bihamdi for 60 seconds, feel the shift. आप करके देखें तब, आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें और 60 सेकंड्स के लिए आपने बल्कि मतलब ब्रीदिंग का वो तरीका याद है ना जो मैंने पहले भी बताया था, लंबा इनहेल करें, ठीक है, रिटेन करें और सुबहानल्लाह व बिहम्दी पढ़ें, और फिर लंबा सांस बाहर निकाल दें मुंह से। आप ये करके देखें, ये प्रैक्टिस सिर्फ 1 मिनट होती है, लेकिन आप बिस्तर से उठे हैं, सो के उठे हैं, आप करके देखें, आप रात को सोने लगे हैं उस वक्त कर लें या नमाजों के बाद, आप इतना रिलैक्स फील करेंगे कि आपको लगेगा जैसे अंदर किसी ने कोई एनर्जी भर दी। और ये सारी वो चीजें हैं जो हम बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत ट्रू सेंस में करके अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं। और ये डीप ब्रीदिंग विद सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, इट्स वेरी बेनिफिशियल। पीस इज इन समथिंग यू फाइंड बट समथिंग यू क्रिएट, ये आप खुद क्रिएट कर लेते हैं, और अल्लाह ताला आपकी मदद करता है जब बंदा अपने रब की मार्फत के साथ अपनी पहचान करता है। फिर इसी तरह से आप देखें, ये भी बड़ा खूबसूरत एक है, 1 डे चैलेंज कह लें। ट्राई दिस फॉर जस्ट 24 आवर्स। एवरी टाइम योर माइंड ओवर थिंक्स, आप उसको रिप्लेस कर दें विद हस्बी अल्लाह। आप देखें क्या होता है, ये करके देखें। लेकिन क्या होता है कि हम लोग इतने ऑटो पे हैं नेगेटिविटी में कि हम हस्बी अल्लाह कहते तो हैं, लेकिन हमें तो उस वक्त भूल ही जाता है जिस वक्त हमें कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी, कोई फिक्र आता है। हाँ, कोई तस्बीह बता देता है, कोई वो वजीफे बताता है, तो फिर हम करने बैठ जाते हैं, जबकि ये वो चीजें होती है कि जो ही परेशानी आई फौरन आपकी कॉग्निशन में ये आ जाए कि हस्बी अल्लाह। आप देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या आग ने जलाया था? नहीं ना, आग फूलों की तरह ठंडी हो गई थी, और वो पढ़ क्या रहे थे? ये वो इम्पैक्ट है जो सिर्फ इंसान की सोच को नहीं बदलता, बल्कि अल्लाह के भरोसे को, जब अल्लाह पे बंदा भरोसा करके अपने आप को रिप्लेस करता है नेगेटिविटी टुवर्ड्स पॉजिटिविटी और हस्बी अल्लाह, तो अल्लाह ताला उसके लिए फिर आग से जलाने की सलाहियत छीन लेता है। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर छुरी जलाई जाती है तो अल्लाह ताला छुरी से काटने की सलाहियत छीन लेता है। सुभान अल्लाह, देने वाली जात भी वही है और छीनने वाली जात भी वही है, लेने वाली जात भी वही है। तो सिर्फ अपनी सोच को रिप्लेस करना है पॉजिटिव थिंकिंग से। अब मैं आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स विद स्ट्रगल्स एंड इस्लामिक सॉल्यूशंस शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आई होप के यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर। अब मुझे तैयबा अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो यहाँ पूछ लो, फिर मैं आगे चलूंगी। जी, सबा तैयबा को आप अनम्यूट कर दें, अगर वो क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं तो पूछ लें। जी, कोई है मेरे साथ? या बाद में करेंगे? सबा? जी जी। हाँ जी, वो तैयबा सवाल पूछना चाह रही थी, रेज हैंड किया था, तो मैं कह रही थी उनको अनम्यूट कर दें। तैयबा नाम था उनका। जो करना चाहता है वो हैंड रेस करे, फिर उनको जो है वो माइक ओपन कर सकेंगे वो लोग। जी, किधर है बेटा आप तैयबा? किधर चली गई है? चलो, अभी नहीं पूछ रहे तो कोई बात नहीं, फिर आगे चलते हैं। चलो फिर आगे इंशाल्लाह। चैट बॉक्स पे यस लिख दें। जी, ओके, यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो 1 लिख दें सारे। नो इशू, नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया, जबरदस्त। चलते हैं आगे। एंजाइटी स्टेम्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी से भी एंजाइटी होती है। कल क्या हो जाएगा,
میری شادی ہو جائے گی تو میں ملک سے باہر چلی جاؤں گی تو میرے اپنی امی کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ہاں، اگر میرا شوہر ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور میری پسند کی باتیں نہ مانی اس نے، یا میری چاہت یعنی میری میں سیر کرنا چاہوں تو سیر نہ کرائے، مجھے باہر نہ لے کے جائے، مطلب فیئر آف فیوچر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا اگر آپ بنانا چاہیں. اور اوور ویلمنگ پریشر جو آج سوسائٹی میں ہم نے بنا رکھے ہیں. آپ دیکھیں اس کی شادی کیسی ہوئی، اس کی شادی پہ کیا کیا کچھ ہوا. تو اب میری شادی کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے، میری کزن کی ایسی ہوئی، اس نے اتنے کا ڈریس پہنا تو کم از کم مجھے اتنے کا تو پہننا چاہیے. مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بیس بنتی ہیں فور انزائٹی اینڈ بری. اور اللہ تو کہہ رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اب دیکھیں اس میں دونوں باتیں آ گئی ہیں کہ بجائے صبر پریشانی میں ڈوبنے کے تم نے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا تھا، یعنی مدد مانگو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور یقیناً یہ بہت مشکل ہے مگر ان کے جو کہ خاشعین ہیں، جو کہ مائنڈ فلنس والے لوگ ہیں، یعنی جو نمازوں میں جو اختیار کرتے ہیں ان کے، باقی ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہے. اور ہوا کہ مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں پیشنس اور صبر کے ساتھ رہنا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ صبر ایک پیسو چیز نہیں ہے، یہ بہت پریکٹس مانگتا ہے. اس میں ہم نے ریاکٹ بھی نہیں کرنا، امپلسو بھی نہیں ہونا، ہمیں توکل بھی اللہ پر کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے لیے کانشیس ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب کانشیس ایفرٹ میں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب کوئی سٹریس آئے گا گہرا سانس، اور ساتھ ہی ریپلیس کرنا ہے ذکر سے زبان کو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں یا حسبی اللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہمارے لیے ذکر کا طریقہ ہے، اور اس کے بارے میں مجھے اتنی خوبصورت یہ حدیث لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب جب آپ نے فرمایا whoever remains patient Allah will make him patient, no one is given a gift better and faster than patience. یعنی صبر سے بہتر، کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ صبر مومن کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے اوپر سر، یعنی مومن کے اندر صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی. آپ دیکھیں اگر جسم کے اوپر سر نہ ہو تو جسم کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو ایگزیکٹلی جب مومن صبر کرنے والا بنتا ہے تو اس کی اصل خوبصورتی تبھی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. تو ہمارے اندر جتنا کچھ بھی اسپرچولی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خوبصورت بات سامنے ہے کہ جب کبھی آپ ڈسٹریس میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں بلال کو، حضرت بلال کو کہ اذان دو، گیو اس کمفرٹ تھرو پریئر. سبحان اللہ. یعنی اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور پھر یہ اس کے ذریعے سے کمفرٹ پائیں. تو یہ جتنا بھی فزیکل، ایموشنل اور اسپرچول ریلیف ہوتا ہے وہ ہمیں ہماری نمازوں سے حاصل ہوتا ہے. اور ہماری نمازیں جتنی مائنڈ فل ہوں گی اس سے ہم اتنا فوکس رہیں گے. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنی نماز کے اندر خاص طور پر ہم اپنے اللہ کو کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے اور نماز کو سمجھ کر پڑھیں تو نماز میں انسان کو انسٹنٹ سولوشنز بھی ملتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ بلیف سسٹم جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس کو فیئر آف انسین ختم ہو جاتا ہے، ڈر ہی نہیں لگتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے ایوری تھنگ از فرام اللہ. Every test is temporary. Relief will come either in this world or in Jannah. تو بات یہ ہے کہ the mindset transforms anxiety into trust. یہ کنورٹ ہو جائے گا. Making patience and prayers a source of strength, not struggle. اور یہ چیز انسان کو طاقت دیتی ہے. تو جتنا جتنا انسان مائنڈفل ہوتا ہے اور جتنا جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اور ذکر میں ایک بات میں یہاں پر ضرور بتاتی جاؤں کہ ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ ہم تسبیح میں سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ لیں، بالکل ہے، یہ قسم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سیڈنس اینڈ گریف کے بارے میں یہ 2-3 باتیں آگے بھی آپ کے ساتھ کروں گی کہ ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اور میں جو ہی کوئی بھی غم آئے، کوئی بھی فکر والی بات آئے
تو ہمارے دماغ کے اندر ہماری قرآن سے تعلق اتنا اسٹرانگ ہو کہ ہمیں وہ بات یاد آ جائے کہ اللہ نے تو اس کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے. تو انسان جب اس طرح سے اپنے آپ کی جو ہے وہ گروتھ کرتا ہے یا سیلف ڈیولپمنٹ کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی غم اور پریشانیوں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ یہ مختلف اگزامپلز میں بھی میں نے آپ کو بتایا اور یہ آگے بھی آپ کو میں بتاؤں گی کیونکہ گریف از ناٹ جسٹ این ایموشنل رسپانس, اٹ افیکٹس دا مائنڈ اینڈ باڈی. اور اس سے یہ ہے کہ جتنا اوور تھنک کریں گے اتنا انسان کی روح جو ہے وہ بے چین ہوگی اور اتنا اس کے اندر ڈینائل, اینگر, بارگیننگ, ڈپریشن اور ایکسیپٹنس, یہ ساری چیزیں سائیکولوجیکلی اس کو ہرٹ کریں گی. اب یہ آپ کے سامنے ایک کیس اسٹڈی ہے اور آپ دیکھیں کیا خوبصورت آیت ہے, لا تحزن ان اللہ معنا. اور یہ کب کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہجرت کے موقع پر, جو غار ثور اتنا چھوٹا سا جس کے اندر باہر دشمن کو دیکھنا یا دشمن کا ان کو دیکھنا بہت آسان تھا. اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی ران کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا تھا اور ان کی آنکھ لگی تھی, اور حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ دشمن باہر آ گیا, وہ ان کی آنکھ سے آنسو نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا, تو آپ کی آنکھ کھل گئی. تو آپ نے کہا کیا ہوا ابو بکر؟ تو کہنے لگے کہ مجھے تو آپ اپنا نہیں, آپ کا غم ہے. تو انہوں نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ غم نہ کیجیے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ اتنا بڑا ہم سب ایمان والوں کے لیے ایک آپ سمجھ لیں اینٹی ڈوٹ ہے دنیا کے غموں کی. اور اس بات کو اگر ذہن فوراً سوچ لیں, مثال کے طور پر کوئی بھی پریشانی آ جائے اور ذہن میں فوراً یہ آیت آ جائے لا تحزن ان اللہ معنا, اور سچویشن بھی آ جائے, تو آپ بتائیں کوئی غم بھی کیا غار ثور جیسے غم جیسا ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سٹرگلز آپ دیکھیے تو انسان ایک دم سے ہلکا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے بھی اگر غم میں کسی کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو. کہ کوئی ایسا غم نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ان پہ گزرا ہو. بیویوں کی ڈیتھ سے لے کر ان کی پوری اولاد ان کے سامنے فوت ہوئی سوائے حضرت فاطمہ کے, جو 6 مہینے بعد فوت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس نے غم دیکھے ہوں گے؟ آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل میں یہ ڈیوائن پرسکرپشن ہمارے لیے ہے, ہم نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. جب ذہن اس طرح ایک دم سے لا تحزن ان اللہ معنا سامنے لے آئے گا, انما معی ربی سیہدین لے آئے گا, تو آپ بتائیں کیا فکر رہ جائے گا؟ کیونکہ فوراً سے پہلے وہ کنیکشنز بنیں گے اور آٹو کے اوپر اللہ ہمیں صبر دے گا. لیکن جب ہم اپنے ذہن سے یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے صبر کی طرف سوچنا ہے, ہم اسی غم کا رونا رو رو کے اور بار بار اس کو وربلائز کر کے بڑھاتے چلے جاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ہم تو خود اپنے ساتھ اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ پہلے اپنے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا برین میگنیٹ کی طرح ہوتا ہے. جس طرح کا ہم اس کو ڈائٹ دیتے ہیں وہ اسی طرح کی سوچیں اپنی طرف کھینچتا ہے. تو اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں, کیونکہ میتھس میں تو ہوتا ہے نا دو منفی مل کے جمع بن جاتا ہے, لیکن برین کے اندر یہ نہیں ہے. اگر آپ منفی سوچتے تو منفی کی طرف ہی وہ اٹریکٹ کرے گا اور ہمیشہ منفی ہی لائے گا. بدگمان ذہن بنائیں گے تو بدگمانی کی طرف ہی جائے گا ہمیشہ دل. تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر اسی طرح سے ڈیوائن پریزنس ایز دا الٹیمیٹ کمفرٹ, اور یہ ہے بات اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس کا یقین رکھیں. یہ میٹافوریکل سٹیٹمنٹس نہیں ہیں, یہ ریئل اور ڈیوائن سپورٹ ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے قرآن کے ذریعے, کیونکہ قرآن سے سچی کتاب کوئی نہیں ہے. اور اصل میں ایک بلیور جب قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو اصل میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے. دنیا میں اللہ کا کلام جتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے جڑیں گے اتنا ہی وہ قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے. So should not we grieve. Grief is natural but not permanent. یہ بھی ختم ہو جاتا ہے, یہ چلا جاتا ہے, لیکن اس کو باندھ کے نہ بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت غم گزرے, حضرت خدیجہ, حضرت ابو طالب ایک ہی سال میں گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت غم آتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر, اپنے آپ کو اللہ کی مدد کے ساتھ جوڑتے تھے. تو اوور تھنکنگ اصل میں انسان کے لیے سائلنٹ کلر ہے, اور خدا کے لیے خواتین سے تو میری درخواست ہے کہ اوور تھنکنگ کرنا چھوڑ دیں. کوئی بھی بات, میں کہتی ہوں کوئی بھی بات, ایون کوئی بھی بات جو ہے نا اس کو اوور تھنکنگ کرنا چھوڑ دیں. اوور تھنکنگ از لائک سٹنگ ان اے راکنگ چیئر, اٹ کیپس یو بزی بٹ گیٹس یو نو ویئر. یعنی آپ پہنچتے کہیں پہ بھی نہیں ہیں, آپ وہیں پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ ہوتے ہیں. تو یہ مائنڈ کی ویٹ لفٹنگ بھی ہے. آپ دیکھیں اگر آدھا گلاس پانی آپ نے اٹھایا ہو تو آدھا گلاس پانی کوئی چیز ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا نا. لیکن آدھا گلاس پانی آپ اٹھا کر ایک ہی پوسچر میں صبح سے شام کھڑے رہیں تو آپ مجھے بتائیں شام تک آپ کے بازو کا کیا حال ہوگا؟ تو اوور تھنکنگ بالکل ایسی ویٹ لفٹنگ ہے
جو آپ اپنے ذہن سے کرا رہے ہوتے ہیں. اور کیا ہو رہا ہوتا ہے اس سے صرف اور صرف ذہن میں فٹیک اور کیا ہوتا ہے انزائٹی بڑھ رہی ہوتی ہے. Not every thought deserves a response. Not every worry deserves your energy. ٹھیک ہے. ہر سوچ سوچنے کی نہیں ہوتی ہے. ہمیں چھوڑنا بھی ہے اور ہم نے آگے بڑھنا بھی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات کہ اوور تھنکنگ بھی اینمی ہے. اور پھر جو لوگ اصل میں توکل کرنا جانتے ہوتے ہیں وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرنا جانتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور یہ توکل پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. آپ توکل کو جتنا جتنا پریکٹس کریں گے، آپ کا برین جب وہ کنیکشنز بنا لے گا تو یقین مانیں کہ آپ بیسیکلی پیسیولی ریزگنیٹ کر دیں گے، ریزگنیشن دے دیں گے ساری پریشانیوں کو. یہ ایک واقعی میں مکمل اینٹیڈوٹ ہے. اور اس کو پریکٹس کرنا اصل میں ایموشنل انٹیلیجنس میں نے آپ کو توکل کے اوپر بہت کچھ سکھایا تھا. اگر یہ آ گیا تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. one thing you are overthinking today, let it go, see how it feels. تو آپ میں سے کسی کے بھی ذہن میں اس وقت کوئی بھی ایسی سوچ جو کہ اوور تھنکنگ چل رہی ہے، اس کو آج ہی سٹاپ کرنا ہے. اور یہاں پر اگر آپ ان اللہ یہ جو آیات ہے لا تحزن ان اللہ معنا حسبی اللہ، کوئی بھی چیز پریکٹیکلی لا کر اس کے اوپر اپنے ذہن کو آپ نے آٹو کنیکٹ کرانا ہے. آپ دیکھیں آپ کتنا انجوائے کریں گے. اس کو ڈیپ بریدنگ سے کریں، اس کو مائنڈ فلنس سے کریں. مائنڈ فلنس میں یہ ہوتا ہے، ابھی مثال کے طور پر آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آپ اپنا ہاتھ اپنی کرسی پہ رکھیں اور آپ اس کرسی کا ٹیکسچر فیل کریں کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے کانوں میں ایک تو میری آواز سن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سب کانشیسلی جو اور کوئی آواز آ رہی ہے تو آپ اس کو پیچھے سے اگر سن سکتے ہیں تو یہ مائنڈ فلنس کی ایک ٹیکنیک ہے، کہ یہ ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. ٹچ کے تھرو، ہیئرنگ کے تھرو، ٹھیک ہے، لسننگ کے تھرو، اور پھر اسی طرح سے کیا ہے اسکن کے تھرو بھی ہوتا ہے. مطلب اس میں مختلف ٹیکنیکس ہم یوز کر کے مائنڈ فلنس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو آج آپ نے اوور تھنکنگ کو لیٹ گو کرنا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس وقت کوئی اوور تھنکنگ چل رہی تھی اور انہوں نے اس کو میری اس بات کے بعد چھوڑ دیا یا چھوڑنے کے قابل ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. کتنے لوگ؟ اچھا، گڈ گڈ گڈ، ویری گڈ، جزاک اللہ. الحمد للہ الحمد للہ. اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور کوئی فکرے بھی نہ رہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی سلائڈ بڑی زبردست ہے اور اس طرح سے بڑی زبردست ہے کہ اسٹریس کو ون آف دا بگیسٹ کاز آف اسٹریس از دا illusion اینڈ وی کنٹرول ایوری. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، جبکہ ہر چیز تو اس رب کے ہاتھ میں ہے، اس خالق اور مالک کے ہاتھ میں ہے جو رب کائنات ہے. تو جو وہ پلان کرتا ہے ان اللہ خیر الماکرین، اس کی تدبیر سب سے بیسٹ ہوتی ہے. تو بس اس پہ چھوڑ دینا اور ریلیکس ہو جائیں. جتنا جتنا حسبن اللہ والا احساس دل میں پیدا کریں گے اور کوگنیشن آپ کے لیول پر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی کہ اللہ ہی سب سے بہتر کرنے والا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا پلانر ہے، اور اللہ ہی ساری چیزوں کو ٹھیک کرتا بھی ہے اور ہمارے لیے ٹھیک چاہتا بھی ہے، اور بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں. تو یہ چیز انسان کو اللہ کے اوپر بھروسے کے ساتھ ساتھ سکون بھی عطا کرتی ہے. ایک طرف سٹریس ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اللہ کو مان جائیں اور اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں. اور جتنا جتنا آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کرتے ہیں کہ وہ اوور تھنکنگ سے بچے اور سیلف ڈاؤٹ سے بچ کر صرف اللہ پہ بھروسہ کرے، اتنا اتنا سرنڈر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اتنا اتنا ذہن کو ریلیکس رکھنا آسان ہو جاتا ہے. دا مور یو ریلائی آن یور سیلف دا ہیویئر لائف فیل. جتنا جتنا اپنے اوپر ٹرسٹ رکھتے ہیں کہ بس میں کروں گا تو یہ ہو جائے گا، میں ہوں تو یہ ہو جائے گا، اتنا اتنا اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. کرنے میں کوشش پوری کرنی ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر. یہ والا چینج جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنی زندگی آسان ہو جائے گی. اف یو ڈونٹ سرنڈر ٹو اللہ یو ول سرنڈر ٹو سم تھنگ ایلس. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ انزائٹیز، ڈیزائرز اور سوسائٹی. دا کوشچن از ہو ڈو یو وانٹ ان کنٹرول. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا نفس کنٹرول کرے یا آپ کو آپ کا رب کنٹرول کرے؟ جو کہتے ہیں رب کنٹرول کرے وہ 1 لکھیں، اور جو کہتے ہیں کہ
ہم خود ہی کنٹرول کر لیں گے تو وہ اللہ سے ڈرے. کہنے اور کرنے کی باتیں ایک ہونی چاہیے, تب جا کر ہم ایمان والے بنتے ہیں. کہنے اور کرنے کی باتیں مختلف ہوئی تو ایمان نہیں ہے. اس چیز کا بہت فکر کرنا چاہیے. بہت پیاری ویڈیو ہے, لیکن آپ کو تو یہ نہیں, کیونکہ زوم اور ان سب چیزوں پہ نا یہ ویڈیوز نہیں چلتی. یہ بہت زبردست ہے اور بہت پیارا اس کے اندر نشید ہے. تو یہ میں اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو تو خیر سارا چیزیں آن کیمپس جو ہوتی ہیں اس میں تو وہ دکھاتی ہوں, اور اس میں بہت انسان کا فیتھ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اب آ گئی آخری سلائڈس کے اوپر ہم, اور یہ بالکل بہت امپورٹنٹ سلائڈس ہیں. اب میں ایک طرف میں نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے جو آج کی دنیا کی مختلف ٹرمز ہیں, اور دوسری طرف میں نے دوسری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو اس دنیا کی ٹرمز ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں برن آؤٹ میں کرونک ایگزوشن ڈیو ٹو ایکسیسو ورک لوڈ اور رسپانسبلٹی. لوگ کام کر کر کے پھاہاں ہو جاتے ہیں. اچھا, لوگ اتنا کام کیوں کرتے ہیں دنیا میں؟ جی بتائیں, لکھیں. سکسیس سکسیس, ٹھیک ہے, پیسہ کمانے, شاباش. یعنی یہ دنیا کے لیے ہو رہا ہوتا ہے نا سارا کچھ. بالکل ٹھیک لکھا ہے آپ نے, بالکل زبردست. اور دنیا کے بارے میں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو آخرت کے بدلے میں بیچو, اپنا سودا آخرت کے لیے کرو, اور دنیا میں بھی تمہارا جو حصہ ہے وہ بھلایا نہیں جائے گا, اور بہتر سے بہتر عمل کرو. اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی سب سے بہترین کرنے والا ہے. یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے پیچھے نہ دوڑو بندو, آخرت کے پیچھے دوڑو. وہ بات آگئی نا جو میں نے آپ سے کہی تھی, کیونکہ جب دل کے دروازے کھلتے ہیں تو آخرت کا گھر اچھا لگنے لگ جاتا ہے, آخرت کے گھر سے محبت ہونے لگ جاتی ہے, تو آٹومیٹیکلی دنیا میں برن آؤٹ آئے گا ہی نہیں. سبحان اللہ. بہت اچھے سے پتا ہوگا کون سے کام میں نے کرنے اور کون سے نہیں کرنے. اس لیے یہ دیکھ لیجئے, اگر برن آؤٹ دنیا میں آ رہا ہے تو قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. پھر دوسری طرف لونلی لیس اینڈ سوشل آئسولیشن, فیلنگ ڈسکنیکٹڈ ڈسپائٹ بینگ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ. ہر ایک سے موبائل پہ تعلق ہے لیکن اکیلے ہیں. اور اللہ کہتا ہے واہ ہوا معاکم اینما کنتم, اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. اب ایک اللہ تو یہ کہہ رہا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں میں تو اکیلا, میرا تو کوئی ہے ہی نہیں, مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو کچھ غور کریں نا, کہنے اور کرنے کی باتوں میں بہت بہت تضاد آ رہا ہے. یہ تضاد اچھی بات نہیں ہے. پھر آپ اگلی بات دیکھیں, ڈی پرسنلائزیشن اینڈ ڈی ریئلائزیشن, فیلنگ ڈیٹیچ فرام ون سیلف اور ریالٹی. اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو انہوں نے بھلا دیا اپنے نفسوں کو. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ فسق کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا کر ہی اپنی بھی سمجھ آتی ہے, ورنہ اپنی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہیں ہم. پھر آپ دیکھیں پرفیکشنزم کے جو لوگ بات کرتے ہیں, اور یہ انتہائی انہیلدی پریشر ہوتا ہے, اور ان ریئلسٹک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جن کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. 20 مطلب مثال کے طور پر وہ اپنا کوئی اسکیجول بنائیں گے نا, 20 منٹ میں نے 5 منٹ میں وضو کرنا ہے, 5 منٹ میں نے یہ کرنا ہے, پھر 10 منٹ میں نماز پڑھنی ہے. اب ادھر سے والدہ کی آواز آ گئی اور وہ کہتی ہے بیٹا آؤ ذرا کچن میں میری ہیلپ کرا دو, تو لو جی میرا تو آپ نے ٹائم ٹیبل ہی خراب کر کے رکھ دیا. آج میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی کو بڑا ڈسپلن گزاروں گی. یہ صحیح نہیں ہے. اللہ ہے پرفیکٹ, ہم نہیں ہو سکتے. تو یہ فلیکسیبلٹی رکھیں اپنے ٹائم ٹیبلز میں, اپنے اسکیجولز میں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور ایک بات وہ یاد ہے کہ وہ جریج جس کو اس کی ماں نے بد دعا دے دی تھی, اور پھر بعد میں اس کا ٹیسٹ ہوا ایک بری عورت سے جس نے اس پہ الزام لگا دیا کیونکہ وہ نفل نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کی بات کو نہیں سنا تھا اور نہیں مانا تھا, تو ماں کی بد دعا اس کو لگ گئی تھی. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ فلیکسیبل کے اندر رکھیں, ٹینٹیٹیو کے اندر رکھیں کہ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اتنا تھکانا نہیں ہے دنیا میں کہ بس میں نے یہ سوچا تھا تو یہی ہونا چاہیے تھا. نو نو نو, ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے ریزیلینس پہ لے آئیں اور ربڑ کی طرح مولڈ کر لیں. پھر اسی طرح سے کرونک پروکریسٹینیشن, سستیاں, کھانا کھایا سو گئے, نماز رہ گئی سو گئے, روزہ سحری نہیں کھائی سو گئے, مطلب اتنی سستیاں, رات کو جاگے صبح سو گئے, دن سارا ایسے. اور اللہ کہہ رہے وہ ساری الا مغفرہ, بھاگو تم مغفرتوں کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان ہے اور متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم تو کچھ اور شو کر رہے ہیں.
تو بی پرو ایکٹیو ان یور ایکشن اینڈ نوٹ ڈیلنگ گڈ ڈیڈس. جتنی جلدی اچھے کام کر سکتے ہیں کریں. کل کو پتہ نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری فرصت ختم ہو جائے. پھر گلٹ اور شیم ہو جاتی ہے جی. ہمیں تو شرم آ جاتی ہے, بہت شرم آ جاتی ہے, اور مسلسل نیگیٹو پرسپشن لینا شروع کر دیتے ہیں اپنے بارے میں. اور اللہ کہہ رہا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا, کہ اے میرے بندو تم جتنی بھی زیادتی اپنے نفسوں پر کر لیتے ہو تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اور ہم جی مجھے گلٹ ہو رہا ہے, مجھے شیم آ رہی ہے, میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں. بھائی چھوڑو, اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہائپر انڈیپینڈنس, ڈیفیکلٹی سیکنگ اور ایکسپٹنگ ہیلپ ڈیو ٹو پاسٹ ٹراما. اور ہم کیا کر رہے ہوتے, کوئی ٹراما گزر گیا, کسی سے بات ہی نہیں کری, اگر میں کروں گی اس کو میرے غم کا, اس کو میری پریشانی کا, وہ میرا مذاق اڑائے. او خدا کے بندو, لوگوں کو ڈھونڈو جو اس طرح کے کوچ ہیں, جو اس طرح کے کاؤنسلر ہیں, آپ کے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پہ بھروسہ کرو. وکفی باللہ وکیلا, اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے. تو کرنے کی باتیں تو یہی چیزیں ہیں. اور پھر یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے, ضرور یاد کر لیجئے گا. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. بڑی خوبصورت دعا ہے. اوور تھنکنگ سے بھی بچاتی ہے, بدگمانی سے بھی بچاتی ہے, بے چینیوں سے بھی بچاتی ہے, اور اپنے نفس کی بہت ساری غلاظتوں سے بچاتی ہے. کیونکہ ہمارا ذہن جب ایسی سوچے سوچتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ ہونے بھی وہی لگ جاتا ہے. اس لیے ذہن کو نیگیٹو, آپ کو یا پتہ ہے نا کہ برا خواب آئے تو کسی سے بیان نہ کرو. کیوں کہا اللہ نے؟ تاکہ اپنے آپ کے ساتھ بری باتیں نہ کرتے رہو, تو انشاءاللہ برا ہوگا بھی نہیں. پھونک دو, تھو تھو کر کے 3 دفعہ, اور پھر کروٹ بدل لو, مطلب اگنور کر دو. کتنا خوبصورت انداز ہے اسلام کا. آپ کو بہت ساری چیزیں تو اسلام اتنی خوبصورتی سے نارمل طریقے سے سکھا دیتا ہے, کوئی بڑی بڑی ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز بھی نہیں ہے. پھر یہ دعا دیکھے, اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں من الہم والحزن. کہاں سے غم اور تکلیف آئے گی, کہاں سے سستی اور کاہلی آئے گی, کہاں سے بخل اور جبن آئے گا. اور اللہ تعالیٰ مجھے انسانوں کے جو ہے ان کی غلبے سے بھی بچا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے آج کا سیشن. اور الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو, ویسے سلائڈ تھوڑی سی شاید مشکل تھی کہ نہیں تھی, سمجھ آ گئی یہ باتوں کی. اب مجھے آپ لوگ انشاءاللہ ریفلیکشن دیں. میں اب آپ کا کیسے جیسے دینا چاہتے ہیں دیں صبا, اور کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے. جی باجی, آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر لیں. جی رانی, اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے بہت اچھا سمجھایا ماشاء اللہ, لیکن ایک بات یہ جو آپ نے کی ہے مائنڈ فلنس والی, یہ نماز پڑھتے ہوئے نا خیالات تھوڑے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں, مطلب ذہن کسی اور جگہ چلا جاتا ہے, جیسے ہماری جاب پلیس پہ وغیرہ وغیرہ. تو ان خیالات کو کیسے, مطلب ہم اپنے فوکس کو دوبارہ نماز پہ لا سکتے ہیں کیسے, مطلب ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. اس میں یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو لانے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنی نگاہ کو سجدہ گاہ پہ رکھنا ہے, جو ٹپس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا, آپ کا جیسے رائٹ ہینڈ لیفٹ کے اوپر ہے, تو آپ نا اپنے ہاتھوں کی جو پلیس ہے جہاں آپ نے رکھے ہوئے ہیں, ہاتھوں کو ہاتھ کے اوپر رکھنے سے آپ کو یہ پتا ہو کہ ہاتھ کے نیچے ہاتھ کی کیا فیلنگ آ رہی ہے. اس سے بھی نماز میں نا یہ مائنڈ فلنس اصل میں آ رہی ہوتی ہے. اور نماز کو سمجھ کر پڑھنا, یعنی میننگز کیا چل رہے ہیں, آپ کی کانورسیشن کیا ہو رہی ہے. اچھا اکثر نماز میں جیسے نا, آپ کو پتہ ہے نا سورۃ فاتحہ میں پہلی 3 آیتیں جو ہیں جب اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے ہیں, تو پہلی آیت جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا رک کے جواب دیتے ہیں, اور وہ جواب بڑی خوبصورت حدیث ہے, اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو اس وقت اگر یہ کانورسیشن آپ کی سمجھ آ رہی ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ یہ کہہ رہا ہے, تو آپ کی نماز ایک دم مائنڈ فل ہو جاتی ہے. اور خیالات آنا کوئی ان نیچرل نہیں ہے, یہ آئیں گے, لیکن خیالات آ جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی ایفرٹ نماز کو سمجھنے کی کریں. اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خیالات, جب آپ کے خیال ہی سارے اللہ بن جائے گا, تو پھر کیا خیال آئیں گے, سمجھ نہیں ہے, خیال ہی اللہ بن جائے تو کیا یاد آئے گا. اس لیے بس خیالوں پہ یہ والی محنت بھی کرتے جائیں کہ ہر جگہ پر ہمیں اللہ یاد ہے, اللہ کی کتاب کی آیت یاد آئے, تو پھر انشاءاللہ نماز میں بھی خیالات ہی اللہ ہوں گے, یعنی خیالات ہی اللہ کے آ رہے ہیں, تو پھر انشاءاللہ
وہ والی فکر بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو بس آہستہ آہستہ پریکٹس کریں, میننگ فل نماز پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, اور ود یہ ایکٹیویٹیز پڑھیں, یعنی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں پریکٹس کرنے کی. ٹھیک ہے جی. شائستہ خالد نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی شائستہ. شائستہ اپنا مائک انمیوٹ کریں. امینہ ارباب آپ اپنا مائک اچھا انمیوٹ کر لیجیے. اچھا اچھا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ میں نے اپنے لیے جو محسوس کیا ہے نا وہ یہ کہ جیسے دنیا کے لوگ جیسے گھر کی صفائی ستھرائی ہے یا گھر کو ایک پرفیکشن دینی ہے یا گھر میں کسی وقت جیسے گندگی تو ظاہر دین نے ہماری منع ہی کی ہے، لیکن بعض اوقات جیسے آپ کی ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں اور آپ کاموں کو خود سے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، پھر آپ پہ وہ گھر بہت غالب آ جاتا ہے. اور اس چیز کے باوجود کہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہوتی بھی ہیں کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، تو جی ان چیزوں سے کیسے بچا جائے جو لوگوں سے ہم ایک مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، اچھا فلاں گھر اپنا گھر صاف رکھتا ہے اور فلاں جو ہے ہمارے گھر میں اس طرح کی صفائی نہیں ہے یا چیزیں ترتیب سے نہیں ہے، کیونکہ گھروں میں ظاہر بعض اوقات بچے ہوتے ہیں تو ترتیب سے بار بار رکھنا اتنا آسان نہیں رہتا نا. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے اور میں نے یہ جو گھر کی بات, اور میں آپ کو بتاؤں, ویسے اللہ مجھے معاف کرتے, اصل میں ہم لوگ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم آخرت کے گھر کو پسند کرتے ہیں, لیکن اصل میں ہماری حرکتیں بالکل بھی نہیں ہوتی آخرت کے گھر کی پسند والی, وہ دنیا کے گھر کو پسند والی ہی ہے. اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ صحیح سیلف اسیسمنٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں اپنے آپ پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. گھر صاف رہ لیتے ہیں لیکن گھروں کے پیچھے پڑے رہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. میں وہ جو 3 کام کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی سی عبادت کرنا, اور پھر انسانوں کی خدمت والے کام, اور تیسرا جو ہے وہ دعوت کے کام, تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے یہ پرسنٹیج اس طرح سے تقسیم کی ہوئی ہے کہ نہیں. اور اس میں پھر گھر کا بھی کام چل جاتا ہے, کسی دن گھر کا کام ہو جاتا ہے, کسی دن جا کر آپ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں, کسی دن جا کر آپ اپنے والدین کی یا سسرال کی یا ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں, بچوں کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ بیلنس کریٹ کرنا جو ہوتا ہے نا, یہ ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے, اور یہ بڑے آسانی سے ہوتی ہے اگر آپ کا تعلق واقعی میں اس چیز کی طرف ہے کہ, کیونکہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے دنیا آخرت کی سوتن ہے, ایک کو خوش کرو گے تو دوسری ناراض ہوگی. ٹھیک ہے, تو پھر دنیا کو تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں, اور یہ کر کے ہی آخرت ملتی ہے, ورنہ کوئی نہیں, ورنہ بس ٹھیک ہے باتیں کرتے جاتے ہیں. بہت باتیں ہو بھی رہی ہیں اس وقت, عمل کتنا ہے یہ ہم سب اپنا اپنا دیکھ. جی امینہ ارباب, امینہ آپ اگلا اپنا مائک انمیوٹ کون کریں. ہے؟ امینہ. جی امینہ. السلام علیکم استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جیسا کہ آپ نے وعلیکم بتایا السلام نا ورحمۃ کہ اللہ. استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, جو ایک تو فیڈ بیک یہ دینا چاہ رہی تھی, آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں اور ہمارے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, یعنی یہ جو تضاد والا معاملہ ہوتا ہے, ہمیں خود کو ہی نہیں پتا ہوتا. یہ واقعی ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں واقعی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم جی زبان سے واقعی ایسے الفاظ ہیں جو ادا کرتے ہیں لیکن ان پہ عمل بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پہ بڑا توکل ہے, لیکن ہم پھر بھی بہت پریشان ہوتے ہیں. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں ہوتا. استاذہ میں نے میں ایک بات کل پوچھنی پرسوں تھی. میری ڈاکٹر صاحبہ سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ نہیں نہیں مجھے پتا ہے اللہ اچھا کرتا ہے, اور رونا وہ ڈالا ہوا تھا. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا میری بات سنو, تمہیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے اچھا کیا؟ ہاں مجھے پتا ہے. تو میں نے کہا تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ انسان رونا تو آ ہی جاتا ہے. میں نے کہا میری بات سنو, میں رونے سے منع نہیں کر رہی, لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ پتا ہے کہ اللہ خیر کرتا ہے تو آج نہیں تو کل ہو جائے گا, اور اللہ نے اگر آج نہیں کیا تو یقین خیر ہے, تو پھر تم تو خوش ہو جاؤ گے آج نہیں ہوا. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم کر نہیں رہے ہوتے. یہ بڑا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. ہمیں پریکٹس کرنی ہے, ہمیں عمل کرنا ہے, ہمیں سچ میں بدلنا ہے, اور سب جی سے زیادہ کام ہمیں اپنے آپ پہ کرنا ہے. باقیوں تک تو جی صرف استاذہ. پہنچانا ہے, جی محنت تو اپنے اوپر استاذہ ہے. جی جی استاذہ ایک نا بس کوشچن کرنا تھا میں نے آپ سے, یہ توکل سے ریلیٹڈ, کہ ہم توکل کو اپنی زندگی میں کس طرح سے پریکٹس کریں. مطلب ہم چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, لیکن کس طرح سے, ہوں یہ بتائیں دیکھو استاذہ اس میں کوئی یہ ٹپس. جو ٹیکنیک میں نے بتائی ہے نا, یہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ جب آپ توکل کرتے ہیں نا, دیکھو میری بات سنو, جو بھی محنت کی
ٹھیک ہے، جو بھی محنت کرنے کے بعد نا پھر ہم نے پورا، پھر نا اگر ہم بار بار سوچ رہے ہیں نا ہائے دیکھو تو صحیح، پھر بھی یہ نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، تو پھر اس کا مطلب توکل نہیں کیا ہوا. اس کو پریکٹس ایسے کرنا ہوتا ہے کہ بس اللہ میں اتنا کر سکتا تھا، میں نے کر دیا، بس اب آپ کی ذمہ، آپ ہی نہیں کرنا. جب آپ ذمہ کر کے ریلیکس ہو گئے تو پھر یہ توکل. اچھا یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب نا آپ اپنا ذہن اس طرح کا بناتے ہیں نا کہ اللہ آپ کے اب میں نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے، اب میں نے اس بات کو نہیں سوچنا، اور آپ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، سٹاپ کر لیتے ہیں، ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں. آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے بھی ویگس نرو اسٹیمولیٹ ہوتی ہے. میں آپ کو یہ کچھ سائنٹیفک باتیں بتا رہی ہوں. جب آہستہ آہستہ کھانا سوالو کیا جاتا ہے نا تو اس سے بھی آپ کی ویگس نرو جو ہے نا وہ کیسے ہوتی ہے، وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے ان سینٹرز کو جو آپ کو ریلیکس کرتے ہیں. تو توکل اصل میں آپ کو ریلیکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس بھی میں انشاءاللہ کوئی سیشن اگر ایسا ہوا تو میں آپ کو ٹیکنیکس بتاؤں گی کہ سلو کھانا کھانے سے، آرام سے ڈیپ بریدنگ، لمبے سانس لے کر روک کر اور لمبے سانس نکالنے سے بھی آپ کا توکل پریکٹس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ توکل کی ٹیکنیکس ہیں، کچھ فزیکل ٹیکنیکس بھی ہیں. اس طرح بھی آپ کی ویگس نرو اسٹیمولیٹ ہوتی ہے اور آپ پیراسمپیتھیٹک میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو اس طرح بھی، اور اپنے آپ کو اس طرح اسیس کریں کہ اگر میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں تو میں بار بار اس چیز کی وجہ سے غمزدہ کیوں ہو رہا ہوں، میں کیوں اس بات کو سوچ رہا ہوں. تو آپ اپنے آپ کو بار بار جب یہ میسیجز دیں گے، آپ کا برین انشاءاللہ پازیٹیو میسیجز لینا شروع کر دے. کوئی دعا رکھی ہے آپ نے ذہن میں، آپ اس دعا کو بار بار مانگیں اللہ سے، انما ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. آپ بجائے کوئی خیال سوچنے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، آپ کا ذہن توکل کی طرف جانا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، قلب وصال، یہ کون ہے؟ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جزاک اللہ استاد. وہی ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم میرا نام ایمن ہے، آپ قلب وصال سے ریلیٹڈ پوچھ رہی تھی. تو دراصل میم اسی ریلیٹڈ میرا ایک اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام پہ، پبلک اکاؤنٹ ہے، جس پہ میں اپنی تھاٹس کو اور اسلامک پوائنٹ آف ویوز کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہوں. تو اسی جی کی وجہ سے ایک فالوورس کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ناؤ آئی ہیو 850 فالوورس. تو اکثر ان میں سے لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ کبھی اپنا کوئی نہ کوئی پوائنٹ لے کے آ جاتی ہیں کہ ہاں ہمیں یہ والا ایشو ہے تو ہم نے اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے. اب ہوتا ہے یہ کہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں، میں ان کو جس طرح سے مجھے سمجھ آ رہا ہوتا ہے میں قرآن سے، حدیث سے اور ان کو جواب دیتی ہوں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مائنڈ فلنس میں میرے اپنے مسائل سے زیادہ مجھے دوسروں کی بات زیادہ پریشان کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل دیر یوز ٹو بی اے گرل ایٹ مائی انسٹاگرام. وہ بتاتی تھی کہ وہ پاک دامن ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو گھر والے ہیں ان کی والدہ وفات پا چکی ہیں، اور ان کی جو پھپھی ہیں وہ ان پہ اس طرح سے الزام لگاتی ہیں کہ آپ جو ہے نا ہیں، آپ پاک دامن نہیں ہیں، آپ لڑکوں سے بات کرتی ہیں، تحفے لیتی ہیں، اور یہ ہمیں کس نے بتایا؟ کسی جادو ٹونے والے نے. اور یہ جو ہے اور وہ لوگ سچ کہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے. اب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن پہ بندے کا گمان بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ اس طرح کی بات بھی کوئی سوچ سکتا ہے. تو ان کی جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو اکثر پریشان کرنا شروع کر دیتے. تو اس کو اچھا کیسے اچھا، اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ بڑی آپ نے پیاری بات کی ہے. یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب جیسے مجھے یاد ہے شروع میں نے جب جیسے قرآن پڑھا، دین پڑھا، اور لوگوں کی بہت ساری کاؤنسلنگ بھی میں کرتی تھی، تو مجھے بھی ان کے غم لگنے لگ جاتے تھے. اچھا یہ وقت کے ساتھ ساتھ نا میچورٹی بھی آتی ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ اصل میں ہمارا ذہن ایک خاص حد تک پرسیو کرتا ہے نا، اپنے جس طرح کی زندگی ہم نے گزاری ہوتی ہے ہم اس کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا بھی اسی طرح کی زندگی گزار چکا ہے یا گزار رہا ہے، جبکہ لوگوں کی پرسیپشنز تو بہت بہت نیگیٹو ہوتی ہے نا. تو اس طرح کی تھنکنگ کے اوپر بھی ایک بات آپ یاد رکھیں، آپ نے اوور برڈن اپنے آپ کو نہیں کرنا، اور لوگوں کے مسئلوں کو حل کرتے وقت بھی ایمپتھی رکھنی ہے. ایمپتھی کہ ہم اگر میری یہ تکلیف میرے پر جیسے مشکل آئے تو میں اس کا مسئلے کا حل کیا چاہوں گی، وہ حل کرنا ہے، نہ کہ اس کے غم میں خود ڈوب جانا ہے. میں نے اس سے اپنے آپ کو ویسے خود بھی جب میں اس سے گزری تھی تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، اور میں بہت زیادہ لوگوں کے غم لیتی تھی، اور خود بھی کسی حد تک شاید میں نا کہہ سکتے ہیں بیمار ہو جاتی تھی. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سکھا دیا، اور یہ میں نے کس طرح سیکھا، یہ میرا ایموشنل انٹیلیجنس کے تھرو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. اور اس میں یہ بھی سیکھا ہے کہ لوگوں کے غموں کو خود نہیں چپکا لینا، ان کے لیے مسئلے حل کرنے ہیں، اور پھر دعا کرنی ہے اللہ سے، اور اس میں بھی توکل کرنا ہے، بجائے اس سینیریو میں اسی سینیریو کو بار بار سوچنا. اس سینیریو کو بار بار سوچنا بھی نہیں ہے، مسئلے کا حل بتایا، دعا کی
جتنا کر سکتے تھے کیا. اس کے بعد اپنی انرجیز کو ضائع نہیں ہونے دینا بس. ٹھیک ہے, کٹ آف کرنا ہے آپ نے. ایمن سمجھ آ گئی بات؟ قلب وصال. ہاں جی جی میم، جزاک ہاں اللہ. ہاں, یہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے. جی جی عاتقہ, عاتقہ ندیم. आतिका अपना माइक अनम्यूट कीजिए. बाजी टाइम काफ़ी हो गया, हम ले लें या यहाँ पर स्टॉप कर दें? ان کو لے لیں, کوئی بات نہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. ہاں بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا آج جو ہے نا جو بھی میسج تھے آپ نے بہت اچھا کنوے کیا. مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا کہ جی ہماری جیسے کہ اللہ تعالیٰ پہ بہت اسٹرانگ بلیو ہے، بہت ہی زیادہ ماشاء اللہ سے نا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایکسٹریم لیول کی نا نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہر ایکشن میں ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، ہر چیز میں. اور ہم اس کو فار ایگزامپل پارٹنر کی بات کر لیں، ہم ان کو نا مطلب اپنے اندر ہر وقت ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اس چیز میں بھی خیر ہے یا اس چیز کو پازیٹیو لیں، لیکن اس کے ہوں باوجود بھی ہم ان کو مطلب اپنی لاکھ کوششیں لاکھ ایفرٹ کر لیں لیکن ہم ان کو پازیٹیو نہیں کر پا رہے ہوتے. اور لیکن ان کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ڈے بائی ڈے ہماری مینٹل ہیلتھ کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. مطلب ہم نہ چاہ کے بھی نا اس سوچ مطلب ان کی سوچوں میں نا یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا اور بھئی یہ ہو جائے گا جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی وہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس میں پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈاؤن چلی جاتی ہے اور ہم اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اس میں میں نے میرے ساتھ بھی ایک وقت یہ سچویشن گزری تھی. تو اس میں ایک تو بہت امپورٹنٹ ٹرم آتی ہے جس کو کہتے ہیں ایموشنل ڈسٹ بن. اصل میں ایسے لوگ آپ کو ایز اے ڈسٹ بن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے نیگیٹو ایموشنز کو آپ کو بتا بتا کے آپ کو بیمار کرتے ہیں, یعنی آپ کو ڈرین کرتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ نے ایسے لوگوں سے اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ باؤنڈریز کیسے سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کی نیگیٹو تھنکنگ کو سننا نہیں, اور اس کو نہ کے لیے جو میں باؤنڈریز عام طور پہ بناتی ہوں, پھر ایسے لوگوں سے اپنے دل کی بات نہیں کرنی ہوتی. جب آپ ان لوگوں سے اپنے دل کی بات نہیں کریں گے نا تو ہوتے 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 وہ باؤنڈریز سیٹ ہوں گی, کچھ ٹائم لگے گا اس میں, کیونکہ ایسے لوگ اکثر آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں نا, تبھی آپ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا. ایسا ہی ہے نا. تو آپ نے اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے, ان کے ساتھ اپنے دل کی باتیں نہیں کرنی, بہت دوستی نہیں لگانی, ان کے ساتھ بہت فری ٹائم نہیں گزارنا, کیونکہ جب آپ یہ کرنا چھوڑیں گے تو ہی آپ ان کی نیگیٹو تھنکنگ اور باتوں سے بچ سکیں گے. جب لیکن آپ ان کے ساتھ اپنی کوئی بات شیئر کر لیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے بس اب تو میں نے اس کو استعمال کرنا ہے, جتنا کچھ نیگیٹو میں نے اس کو سنانا ہے, بتانا ہے, وربلائز کرنا ہے. اس سے آپ ڈرین ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سیٹ یور باؤنڈریز. آپ نے کیسے کتنا ان کے ساتھ اپنی ڈیلنگز رکھنی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ آپ نے بہت یاری دوستی نہیں لگانی ہوتی. ٹھیک ہے, تو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اور جتنا لیٹ گو کر سکتے ہیں, اگنور کر سکتے ہیں, وہ کریں. جہاں آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے آپ وہاں سے اٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اپنی تباہی کریں. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ جو 3 دن تک اپنے بھائی کو چھوڑ دینا بھی آتا ہے نا, وہ اسی لیے آتا ہے کہ 3 دن تک چھوڑا جا سکتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اگر تمہاری اپنی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, اپنا آپ افیکٹ ہو رہا ہے, تو پھر چھوڑ بھی سکتے ہو, تاکہ تم اپنے آپ کو کم از کم ہیل کرو, بلڈ کرو اور ڈیولپ کرو. تو ان چیزوں کو سیٹ یور باؤنڈریز, یہ ضرور دیکھیں کہ کیا رشتے ہیں, کیا لوگ ہیں, کس طرح میں نے ان کے ساتھ اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے, کتنا مجھے ملنا ہے, کتنا نہیں ملنا, یہ سارا کچھ آپ ہاں خود ڈیسائیڈ کریں. دیکھیں ٹھیک اس ہے, میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہاں کچھ ریلیشن. ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بس میں ہوتے ہیں، مطلب کہ ہم چلے ان سے جیسے فرینڈ شپ میں ہو گیا، کچھ دور پار کی رشتہ دار ہو گیا، ان سے تو ہم کنارہ کر سکتے ہیں. لیکن اب ہاں کوئی ایسا ریلیشن ہے جس میں مطلب ہم کیا کہتے ہیں سمجھ لیں تو فورسفلی جو ہے نا اس میں ہم اس ریلیشن میں رہنے کے باؤنڈ ہیں، تو اس میں کیا صورت حال ہونی؟ آپ ریلیشن میں رہنے کے باؤنڈ ہیں بھی تو آپ نے باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے. یہ بات آپ میری انڈرسٹینڈ کریں نا. مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کس ریلیشن کی بات کرنی ہے اور اس سے آپ کی کس حد تک باتیں ہیں.
اس میں آپ نے اپنی باؤنڈریز اپنے مطابق سیٹ کرنی ہے. میں تو اب آپ کو وہ بتا رہی ہوں نا, مطلب جو ایک آئیڈیا. اب اگر فرض کریں آپ کا رشتہ اگر شوہر کے ساتھ ایسا ہے, شوہر اتنا نیگیٹو ہے مثلا, ایسا ہوتا ہے نا, ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں, تو پھر اس جی شوہر سے بھی بالکل آپ نے اپنی مینٹل میں ہیلتھ نہیں خراب ہونے دینی ہے, یاد رکھیں. یہ مشکل کام ہے لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے. اب کئی شوہر اتنے انٹروورٹ ہوتے ہیں, اتنے انٹروورٹ ہوتے ہیں, وہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں. تو پھر آپ نے اپنی باؤنڈریز یہ بنانی ہے. آپ نے اتنا انٹروورٹ تو نہیں ہونا, آپ نے تو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو پھر آپ کو بڑی وزڈم سے چلنا ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ویسا بناتے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بدل دیتا ہے. یہ آپ کر کے دیکھیں. اور پھر کسی پہ توکل لوگوں پہ نہیں کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے. اور لوگوں سے غلط ہوتا جائے گا تو اگنور کرتے جانا ہے, لیکن آپ نے ان کو سوچنا نہیں ہے, کیونکہ اس سے آپ کی ذہنی صحت واقعی افیکٹ ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, اسٹاپ یور سیلف, وہاں رک کے ڈیپ بریدنگ کریں کہ میں نے نہیں سوچنا اس بات کے بارے میں. جی, یہ جنہ لکھا ہوا ہے, جنہ. جی جناب, آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور کوشش کریں کہ مختصر سوال کیا جائے تاکہ سب کو موقع مل سکے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ہی, میرا ایک سوال ہے نماز کے حوالے سے. مطلب ہماری روٹین تو بنتی ہے, تقریباً 1 مہینہ صحیح پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد روٹین خراب ہو جاتی ہے. ہم اپنی روٹین کو کیسے صحیح کریں کہ ہم نماز کبھی چھوڑ ہی نہ سکیں؟ قرآن پکڑ لیں, قرآن کورس کر لیں, نماز نہیں چھوٹے گی. کیا ہوا مطلب ہے قرآن کورس؟ نہیں. ہاں, قرآن کو ترجمے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں, قرآن کو بھی ترجمہ اور تفسیر. اور جب آپ اس کو قرآن کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی, آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی, کیونکہ ابھی اللہ کے کلام کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں ہے, اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے نماز کا. جی ٹھیک ہے. ہم آپ کروا رہی ہیں نا تفسیر؟ ہاں جی, یہ سبا لوگوں سے آپ رابطہ کرنا, یہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیں گے اگر گروپ میں ہو تو, کہ کون سی کورسز, آج کل بڑے کورسز آ رہے ہیں. اور آپ لوگوں میں سے آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں گجرا سے. کہاں؟ گجرا. اچھا, گجرا بالکل. سبا ان کو گائیڈ کرنا, جی جی گجرا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں ابھی ایک نمبر چیٹ میں ایڈ کر رہی ہوں, تو وہاں سے آپ رابطہ کر لیجیے گا, آپ کو سارا انفارمیشن دے دی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو جی گیا, زبردست. رابعہ جی عثمان. السلام علیکم میم. جی, وعلیکم السلام رابعہ. جی السلام علیکم. جی رابعہ بولیں, آ رہی ہے بات. رابعہ, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال کیجیے. ان کا شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہے. اچھا سبا, ان کو حاجی زاہد, یہ کون ہے؟ فیمیلز ہے نا ہماری. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے پہلی دفعہ شرکت کی ہے, مجھے آپ کے رولز کا نہیں پتا, لیکن مجھے ہاں, آپ کا لیکچر بہت اچھا رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں آمین. مستقل گروپ میں جڑنا چاہتی ہوں. مجھے کوئی نمبر شمبر ابھی تو نہیں آیا چیٹ میں, تو مجھے ضرور واٹس ایپ کے کسی گروپ میں ایڈ کر لیجئے. ہاں جی مجھے ضرور بہت سبا, ان کو بھی پازیٹیو کر باتیں لیں. ملی ہیں. جی جی, ہم، چیٹ میں ابھی نمبر شیئر کیا گیا ہے, آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں, آپ کو کر لیا مجھے جائے گا ایڈ. صرف کون سا نمبر ہے, مجھے تو اتنا نا استعمال بھی نہیں کرنا آتا. دیکھ رہی ہوں لیکن ابھی تک نمبر نہیں مجھے کوئی نظر آیا. ابھی میں نے بھیجا, ابھی آپ چیک کر لیں. جی نیکسٹ ہے عباسی. عباسی, جی عباسی ڈی جے لکھا ہوا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا, اصل میں کوشچن کرنا چاہ رہی تھی, وہ اور لوگوں کو سن رہی تھی تو میرے دماغ سے نکل گیا. لیکن چلے, جو دوسرا کوشچن ہے وہ میں آپ سے پوچھ دیتی ہوں کہ اگر پیرنٹس کی کوئی بات ہو, مطلب مدر یا فادر کے بارے میں کوئی بات ہو, اور ہوں
तीन चार बहन भाई एक भाई को समझा रहे हो और उनको ना वो चीज समझ आ रही हो, तो उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? मतलब उनके दिमाग में नेगेटिविटी है तो उसको कैसे बंदा निकाले? मुझे ना अच्छा, नेगेटिविटी को कैसे निकालें? अब इसमें तो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉन्डिंग, आपके रिश्ते, ताल्लुक अपने घर वालों, बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ कैसे हैं। तो आप उनके साथ, अब ये डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि जिनसे बॉन्डिंग होती है वो तो बात समझ जाते हैं। अब पता नहीं अब ये किस तरह का इशू होगा, लेकिन क्योंकि उसमें बड़े तरीके से आपको कुछ बातें ऐसी करनी होती हैं कि अगले की पहले सुन लें, और सुनने के बाद फिर उसको जो है वो बीच बीच में गाइड करना होता है। ये कोचिंग का स्टाइल होता है। लेकिन मुझे असल में इस तरह सवाल की तो नहीं समझ आएगी ना जब तक कि आप मुझे सिचुएशन नहीं बताएंगे। तो आप ना सबाबाजी से नंबर लेके तो मुझे एक ऑडियो भेजना, ताकि मैं आपको गाइड कर दूं, पर्सनल पे कर दूंगी। ठीक है? जी बाजी, यहीं तक ठीक क्वेश्चंस है। थे। इरम ने हाथ खड़ा किया हुआ है, सबा। जी इरम, आप अपना माइक अनम्यूट करें। राबिया, उस्मान और इरम, ये जी बस इसके बाद अस्सलाम सेकंड वालेकुम। लास्ट की होती है। जी जी, वालेकुम जी अस्सलाम। मैंने माशाल्लाह मैंने फर्स्ट टाइम आपका लेक्चर सुना है, माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव था। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी आपने बताया कि हम एक बाउंड्री सेट कर लें जो रिलेशंस हमें मेंटली अपसेट कर रहे हो, तो ये हम पेरेंट्स के सिलसिले में ये कहाँ तक है कि अगर मैरिड बेटियां हो तो वो अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई नेगेटिविटी हो तो फिर उसमें हम अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं? उसमें हमारे हाँ जी। रिलीजियसली कोई ऐसा उनके मतलब उनकी उसमें कोई फर्क तो नहीं आएगा जो अल्लाह ताला को नापसंद हो? नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। देखें, बाउंड्रीज सेट करनी आनी चाहिए, और वो वाली चीज में आपने कोई बदतमीजी तो नहीं करनी होती ना, पेरेंट्स के सामने कोई बदतमीजी नहीं करनी। हाँ, लेकिन अपनी बाउंड्री सेट करनी, आप ये बहुत हर एक के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं, इसकी वैरायटी डिफरेंट होती है। और ये चीजें असल में जब आपको आ जाती है तो मुझे लगता है दूसरी पार्टी पे भी फर्क पड़ जाता है, वो भी रियलाइज करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? जी मतलब एक जी पेरेंट्स पे, जैसे फादर बहुत स्ट्रिक्ट, बच्चों के साथ बराबरी नहीं करते, इंसाफ नहीं करते, तो पहले वो जिस बेटे के साथ जाती होती रही, फिर उसके बाद उसने जब बाउंड्रीज बनाई अपनी कि ठीक है मैं इनकी जरूर हेल्प करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हाँ लेकिन ये जो इनकी डिमांड्स हैं इसको मैं कभी नहीं पूरा करूंगा क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। तो जब ये करना शुरू किया, समझ के चले, तो वालिद ठीक हो गए। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हुए हैं। तो ठीक बाउंड्री ठीक सेट है। करना आपको तरीका अपने पेरेंट्स के हिसाब से खुद देखना पड़ेगा कि किसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किन चीजों को आप पूरा करेंगे, और वो फर्ज हैं। लेकिन जिनको ना भी पूरा करें और उनको कोई अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, तो बाउंड्रीज का भी ये डेफिनेशन समझना बड़ा जरूरी है कि आपको आपकी बाउंड्रीज बनानी कैसे। ठीक है? बदतमीजी कोई नहीं करनी। हाँ, लेकिन शरीयत के खिलाफ कोई बात मैं नहीं मानूंगी। अब मैंने जब रफुल जदैन के साथ नमाज शुरू की, तो मुझे याद है मेरी फैमिली में मुझे बहुत करीबी लोगों ने कहा कि क्या कर रही हैं आप? तो मैंने कहा मैं अपने नबी के तरीके पे नमाज पढ़ी। वो आप इमाम अबू हनीफा फलां फलां, मैंने कहा जी मैं सारे इमामों को मानती हूँ, लेकिन सारे इमाम भी जब खड़े होंगे, रसूल आएंगे, तो वो किसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? आराम से बात करके मैंने अपनी सुन्नत नबी की वैसे ही रखी। तो कुछ नहीं होता, कोई नहीं छोड़ता आपको। ठीक है? जी राबिया, राबिया उस्मान, आई राबिया अपना थिंक दिस इज द माइक अनम्यूट लास्ट करें। वन जी। जी मैम। मैम हम्म मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कोशिश करते हैं अपने आप को तवक्कुल पे रख के और स्टेबल रहने की, अपने मेंटल हेल्थ को भी। तो कुछ हम्म जो नेगेटिव लोग, जैसे अभी आपने एक बताया कि वो डस्टबिन की तरह हमें यूज़ करते हैं, लेकिन हम्म वो कुछ हम उनके साथ अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो फिर से स्वीट बन के आते हैं और फिर से वो हम्म। पहले से ज़्यादा जख्म देते हैं। मतलब हाँ पहले से ज़्यादा वो हमें जो है ना वो हर्ट करते हैं। तो वो जी, उनके साथ फिर कैसा रवैया हमारा होना चाहिए? वो जब स्वीट बन के आते हैं तो आप उनको स्वीट क्यों मान लेते हैं? कसूर तो आपका ही है ना। अब मैंने इतने इस तरह के लोग देखे हैं, लेकिन मैं उनकी स्वीटनेस से कभी भी उनकी स्वीटनेस मुराद नहीं लेती। मुझे पता होता है कि मैंने इनको कैसे डील करना है। मैं उनकी स्वीटनेस से कभी खुश नहीं हो जाती। मुझे पता होता है कि ये स्वीट नहीं है, इस वक्त कोई काम है। तो इस तरह के लोगों को आपने उसी तरह डील करना होता है, उसी पैराए में।
देखिए एक शख्स आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में आए तो उसको घर में बिठाना मत, तो कहने लगी कि आप तो उससे बड़ा अच्छा मिलते हैं। तो आप सबने फरमाया कि मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, लेकिन वो अपने कबीले का बदतरीन शख्स है। तो सेट योर बाउंड्रीज। और मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, ये भी हदीस में आता है। ठीक है, तो वो पहले से जो स्वीट ज्यादा होंगे ना, तो आपने उनकी स्वीटनेस का मतलब स्वीटनेस नहीं लेना। बी असर्टिव। आप अपने आप को असर्टिव रखें कि मैंने कितना इससे रखना है। यही वो चीज होती है जो फिर आपकी डिटेरेंस भी बनाती है, आपका रोब भी बनाती है। बेवकूफों की तरह नहीं चलना होता कि कोई हंस के मिल गया तो हंसते। आप अल्लाह की खातिर हंस सकते हैं तो हंसे, मुस्कुराएं। नहीं कर सकते तो चुप करके बैठे रहें। अपने आप को ओवर खुश अखलाक शो करने की जरूरत नहीं है। जो है उस पर असर्टिव रहे। ठीक है? कभी भी फिर आपको इंशाल्लाह इस तरह के दुख नहीं मिलेंगे। और दुख वैसे भी लोगों से क्यों हो, उम्मीद अल्लाह से रखे, तौक़ुआत इंसानों से नहीं लगानी होती। इंसान बड़े कमजोर होते हैं। बाज़ औक़ात बड़े बड़े अच्छे लोग ऐसे बिहेव कर जाते हैं, उनका कसूर ही नहीं होता। उनके पास उस सिचुएशन में उन्होंने ऐसे ही करना होता है, उनके पर्सपेक्टिव में। ठीक है? जी हम्म। बाजी यहीं तक करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नंबर दे दिया गया। अगर जी किसी ठीक का हो गया। क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह फिर पूछ लेंगे, तो आपसे जो है वो रब्ता कर लिया जाएगा। बहुत ठीक हो शुक्रिया गया, जज़ाकल्लाह खैर जी। सुबह भैया की। चलें जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पर्सनल होते हैं, लेकिन जो बाजी ने सिखाया अगर हम सब उस पर अमल करना शुरू कर दें तो बहुत सारी तब्दीली खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। और इस इंशाल्लाह। लेक्चर को जो है वो यूट्यूब पर भी शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। कल शेयर हो जाएगा, आपके साथ लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। ज़रूर सुने और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया बाजी। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को भी कबूल करे और आपको भी दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा।